सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनती है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आइए इसको और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को भी मिला लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही ख़ानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब की शाही ख़ानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज़म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ। देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज़ को सेल करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि यह सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है, यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़न बताया गया है कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो आखिरकार 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो जाए, पर यह शहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रखा जाएगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज़म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो लाइन सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। यह शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, वहीं यह सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी, और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। ये लाइन सिटी, जिसका नाम नियोम रखा गया है, ये सऊदी अरब की इकनॉमिक्स को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं और पूरे सऊदी अरब को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियाम सऊदी अरब की तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इस न्यू सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलाउड किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और जबकि दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्मुल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्मुल शेख को एक ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट भी किया जाएगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ को न सिर्फ टूरिज़म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने का एक रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर खड़ी होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड बनाया जाएगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा। यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहाँ सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पर चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा।
کیونکہ یہاں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو 170 کلومیٹر پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف اور صرف 20 منٹوں میں پہنچانے کی قابلیت رکھے گا۔ نیوم دنیا میں موجود باقی سٹیز کے مقابلے میں کافی ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ یہ پوری سٹی اس میں موجود الیکٹریکل سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈسٹری سب کچھ رینیویبل انرجی کے ذریعے چلے گا۔ یہ جو آئل 2052 میں ختم ہونا ہے وہ نیوم کے لیے یہ 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے ساحل سے گزرے گی وہیں اس کا زیادہ تر حصہ 4500 فیٹ اونچے پہاڑوں سے بھی گزرے گا، اور سعودی گورنمنٹ نے اس حصے کو ٹروجینا کا نام دیا ہے۔ مشن کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسی نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے اس میں ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ ایک ورٹیکل ولیج، آؤٹ ڈور اسکی ریزارٹ، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ سینٹرز اور لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ اس لائن سٹی کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں 4 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے، اور سعودی کراؤن پرنس کا ٹارگٹ یہاں 2052 تک 1 ارب کی پاپولیشن اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانسڈ اور فنٹاسٹک سٹی پر خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے $500 بلین کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے جو تقریباً 37,500 ارب روپے بنتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں کچھ ہو نہ ہو 1000 ایکڑ کے ایریا پر پھیلے عالیشان رائل پیلیسز اور رائل سویٹس بنائے گئے ہیں۔ پرائیویٹ بیچ فرنٹ پر بنے اور بیچ ریگستان میں ہرے بھرے لون سے گرے ہوئے ہیں۔ محلات سعودی کنگڈم کے شاہی خاندان کی آرامگاہ ہیں جس میں ظاہر دکھنے والا یہ پرائیویٹ گولف کلب اور 2 پرائیویٹ آئی لینڈ بھی ہیں۔ اس پورے ایریا کو نیوم پیلس کا نام دیا گیا ہے جہاں پر 2 ہیلی پیڈز بھی موجود ہیں۔ خیر واپس چلتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی طرف۔ نیوم سٹی کے لیے ایک ریجنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ 2019 سے فلی آپریشنل ہے، لیکن فی الوقت یہ یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے سٹاف کو سعودی کیپٹل ریاض سے نیوم تک لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر بہت سیریس ہیں وہیں ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نیوم سٹی 100% رینیویبل انرجی پر چلے گی، تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش واٹر جو ابھی فوسل فیولز کے ذریعے سی واٹر کو فلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بغیر فیول کے کیسے ملے گا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں فریش واٹر کی کوئی بھی ایک ریور نہیں ہے۔ 1 ارب لوگوں کے لیے الیکٹریکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور گرین انرجی سے چلنے والی انڈر گراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرینز اتنا جلدی کیسے تیار ہو پائے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہیں۔ نیوم میں فریش واٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھڈ اپلائی کیا جائے گا۔ ایک گلاس کا بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے جس کو سی واٹر سے بھرا جائے گا۔ سولر مرر کے ذریعے اس گلاس گلوب کو گرم کیا جائے گا، اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر اسٹیم اور پھر واٹر ویپر میں کنورٹ ہوگا تو اس کو پائپ کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا۔ نیوم کے واٹر سیکٹر کے سی او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز 5 کروڑ لیٹر فریش واٹر بنایا جا سکے گا۔ ریورس اوسموسس اور ڈی سیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے فریش واٹر بنانے کی کاسٹ جہاں 1000 لیٹر پر $1 بنتی ہے وہیں یہ کاسٹ سولر ٹیوب میں 62% تک کم ہو کر صرف 38 سینٹس یعنی 28 روپے رہ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کے۔ اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے 100% رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں پر زیادہ تر گرمی رہتی ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ کنڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے، اسی لیے ونڈ ٹربائنز اور سولر کی مدد سے نیوم پر ایسے پلانٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیلز کے ذریعے گرین امونیا میں کنورٹ کریں گے، جو کہ ایک بہت افیکٹو فیول ہے۔ نارمل فیول کو جب برن کیا جاتا ہے تو ایسی گیسز پروڈیوسڈ ہوتی ہیں جو پولیوشن کا باعث بنتی ہیں، لیکن گرین امونیا یا گرین ہائیڈروجن 100% رینیویبل انرجی سے بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے برن ہونے پر نقصان دہ گیسز پروڈیوس نہیں ہوتی۔ فاسل فیولز کی طرح گرین امونیا کو ٹرانسپورٹ اور سٹور کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے مین سوال پر، یعنی الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین۔
جو دنیا میں پہلی بار پریکٹیکلی نیوم میں استعمال ہوں گی۔ ہائی سپیڈ ٹرین 482 کلومیٹر پر آور کی ٹریول کر کے صرف 20 منٹوں کے اندر لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا سکیں گی۔ یہ ٹرینز جس ٹنل میں چلیں گی وہاں ہیوی میگنٹس لگے ہوں گے جو گرین الیکٹریسٹی کی مدد سے ٹرین کو پش یا سٹاپ کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرین سٹارٹ میں تو ویل پر چلے گی، لیکن سپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے ویل زمین سے 4 انچ اوپر اٹھ جائیں گے اور میگنیٹک فورس پر تیرتی ہوئی ٹرین سیم الیکٹریسٹی کنزپشنز میں زیادہ فاسٹ چل سکے گی۔ اس سٹی کا ڈیزائن بالکل اسٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین کو سفر کے دوران ٹرن کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجیز کو 2030 تک بنانا پاسبل نہیں ہے، لیکن نیوم پروجیکٹ کا ویژن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم اپنے فیوچر کو لے کر کافی سیریس ہے اور ویسٹرن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو